لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم أغلال التي كانت عليهم. صلوات بر محمد وآل اللهم صل على محمد وعلى محمد. گراں قدر سامعین گرامی، اوالیان اہل بیت علیہ السلام، ظاہر ہے کہ یہ مجمع کہ جہاں پر ہر فرد اپنے اندر ایک امت ہے، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے مارکے وہ سر کر چکے اور اس طرح کے موارد سے گزر چکے، لیکن پھر بھی اس توفیق کے خطاب پر بارگاہ رب العزت میں سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں. اور چونکہ تنقید جو بیٹھے ہوئے ہوتا ہے وہ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک رخ یہ ہوتا ہے وہ خطیب تک نہیں پہنچتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پہنچنی چاہیے وہ. اور تنقید تعمیری کی میں خود درخواست بھی کرتا ہوں، لیکن ذرا سی کہیں پہ ایک مفکر کا اور فارسی کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جو انڈیا میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ ایک حکایت بھی اس حوالے سے نقل ہوئی کہ استاد اور شاگرد، لیکن شاگرد کچھ سیکھ نہیں لیتا ہے تو استاد کو بھی سر اونچا ہوتا ہے. اور بقول استاد محترم کہ شاگرد اگر اتنا لائق ہو جائے کہ وہ استاد سے آگے جا نکلے تو یہ استاد کے لیے پستی کی نہیں بلکہ سربلندی کی بات ہے کہ اس کا شاگرد اس سے آگے بڑھ گیا. اور روش یہی ہے تربیت کی کہ تم ایسا شاہکار بناؤ کہ جو تم تک نہیں بلکہ تم سے بھی اوپر. تو استاد و شاگرد کی بات ہونے لگی، کمالات کا مظاہرہ ہونے لگا. دونوں نے اپنا شاہکار، ٹھیک ہے کون بہتر بناتا ہے. فن میں شاگرد بھی کامل و اکمل تھا، کسی طرح کی کوئی کوتاہی اس کی یہاں نہیں تھی. اس نے اپنے شاہکار کو لگا دیا اور لگانے کے بعد کہا جتنے بھی ناظرین تھے کہ اگر کہیں کسی کو خامی آئے نظر آئے تو وہ اس کی نشاندہی کر دیں. اب ظاہر ہے کہ جتنے گزرے یا جتنے وہاں تھے سب نے اس پہ قلم چلانا شروع کیا، اور اس کی نظر میں ظاہر ہے کہ جو جس کی، کسی نے آنکھ پہ، کسی نے پر پہ، کسی نے بازو پہ، کسی نے کہیں قرض. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری وہ تصویر نشانوں کے حوالے ہو گئی. یعنی اب اصل تصویر کا کچھ پتہ نہیں چلا اصل تصویر تھی کیا. پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا تو استاد نے اپنا شاہکار لگایا. استاد نے یہاں جو جملہ اس نے لکھا تھا کہ اگر کہیں کوئی خامی ہو تو اس کی نشاندہی کر دے، لیکن جب استاد نے لگایا تو تصویر وہی تھی، جو شاہکار شاگرد کا تھا وہی استاد کا تھا. صرف جو نیچے لکھا ہوا جملہ تھا وہ بدلا کہ اگر کسی کو کہیں کوئی خامی نظر آئے اس کی اصلاح کر دے. اس کی تو کوئی ایک قلم نہیں اٹھا، اس لیے کہ اصلاح وہی کر سکتا ہے کہ جو اس فن میں ماہر ہو. ایک صلوات پڑھ دیں سے بلند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو اس
جو میری مختصر سی گفتگو کا موضوع جس پہ کوشش کی ہے وہ اسلام اور نیازهای زمان کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک تو گفتگو ہو چکی ہے، اگرچہ وہ افراد ان میں سے شاید یہاں پہ کوئی ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ہو ان میں سے، لیکن میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا آگے ایک دوسرے مرحلے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ آیا کیا اس 1400 سال کے بعد اس دور میں جو ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ جہاں بڑی برق رفتاری سے انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اس نے ہوا کے دوش پر صبر کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے، زمین کو چاک کرنے کے بعد اس کے اندر چھپی خزانوں کا اس نے پتہ لگا لیا ہے. یہ انسان اب پانی کے دوش پہ سفر کر رہا ہے، اس نے زمانے کو مسخر کر کے مٹھی میں بند کر دیا ہے. زمینوں کے فاصلے ختم ہو گئے، انسان ایک جگہ سے رہ کر بغیر کسی فاصلے، بغیر کسی وقت لگائے دوسری جگہ بڑی آسانی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے وہاں کے مناظر کو. تو جہاں ترقی کا یہ عالم ہے کہ انسان آسمانوں تک پہنچ گیا ہے، اب ایسے برق رفتاری اور کہ جہاں ہم ایک قانون بنایا وہیں دوسرے قانون پھر ترمیم ہو جاتی ہے، دوسرا بنا پھر تیسرا آ جاتا ہے، تیسرا بنا پھر چوتھا آ جاتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو قانون آیا تھا اتنا پرانا قانون آج ہم لاگو کریں؟ اور یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس پرانے قانون پہ آج عمل کیا جائے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اسلام کے نفوذ کو دیکھتے ہوئے، اصل میں یہ جملہ خاص ہے کہ اسلام کے نفوذ کو دیکھتے ہوئے پھر جب بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے مذاہب ہیں وہ خطرے میں آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد تفکری میدان فکر کے میدان مکاتب فکر میں بھی وہ باہر ہے. چونکہ سوشل میڈیا ظاہر ہے ان کا ہے، میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے، اور اگر ادھر سے کہی جاتی ہے تو سب اپنے بھی نہیں سن پاتے. تو اب انہوں نے یہ اعتراض سادہ لو افراد کے ذہن میں وارد کرنا شروع کیے کہ اتنا پرانا بھلا آج کیسے اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ بات ممکن اور قابل عمل نہیں ہے. چونکہ جہاں ہر مہینے، ہر سال، ہر کچھ عرصے کے بعد قانون بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ جو پروڈکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس پہ کب یہ بنا اور کب انقضا ہے وہ دونوں تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اتنی مدت ہے صرف اس کی. تو اتنے ایڈوانس زمانے میں وہاں اسلام کا یہ دعویٰ یہ نہیں کہ 14 سال کے بعد اب قابل عمل ہے، نہیں، بلکہ دعوی اسلام یہ ہے کہ اب نہیں، قیامت تک قابل عمل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور بقول استاد شہید مطاری کہ کوئی بھی شے اسی وقت اس معاشرے میں باقی رہ سکتی ہے، اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ توانائی ہو، یہ قابلیت ہو کہ وہ اس زمانے کے معاشرے کے افراد کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر ایسا نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ شے یقیناً فنا ہونی ہے، کسی طاقت کے زور پہ اسے باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے. اس لیے قانون بقا یہی ہے، اگر ذرا سی خرابی آئی مشینری میں تو اگر پوری کام نہیں تو پوری کو چینج کر دیا جائے گا. اگر کوئی پرزا سے کام نہیں کر رہا ہے تو اسے کیوں چینج کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پوری مشینری سے متاثر ہو رہی ہے. اسے جو بیکار ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا، اسے وہاں سے ہٹا دیا تو اس کی جگہ دوسرا آتا ہے. تو اسلام کے قانون بھی اسی وقت قابل عمل ہوں گے جب آج کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں. اور اگر آج کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو طاقت کے زور پہ کوئی بھی سے باقی نہیں رہ سکتا، کوئی بھی سے باقی نہیں رہ سکتا. اب اس حوالے سے نبی اکرم یا اسلام کیا کہتا ہے؟ تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ سامنے آتی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلام بلند ہے اور بلند رہے گا. اسلام بلند ہے اور بلند رہے گا، اس پر کسی کو برتری اور فوقیت حاصل نہ ہے نہ ہوگی. یہ نبی اکرم ظاہر کلام وہ کہہ رہا ہے کہ جو وحی کا ترجمان ہے کلام. اب یہ ہے کہ فقہا نے اس کو سمجھا اور اس کی الگ الگ تعویلات اور الگ مفاہیم سے اخذ کیے، متعدد مفاہیم سے نکالے. لیکن شہید مطاری کے بقول کے جو مجھے پسند ہے، جو معنی فقہا نے کی، اس میں سے ایک معنی جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام وہ اعلیٰ قانون ہے کہ جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی، جتنا زمانہ پیش رفت کرتا چلا جائے گا، اسے شعور آتا چلا جائے گا کہ انسان کی نیاز کیا ہے، انسان کی ضرورت کیا ہے. کل ایک ڈاکٹر تھا، پوری باڈی کا علاج وہی کرتا تھا، لیکن جب پیش رفت ہوئی تو آنکھ کا الگ ہے، کان کا الگ ہے، دل کا الگ ہے، جلد کا الگ ہے. کل ایک کافی تھا، آج اتنے کی ضرورت کا. اس لیے زمانہ پیش رفت کر رہا ہے،
میڈیکل میں ترقی ہو رہی ہے، تو جتنا زمانہ بڑھتا چلا گیا، آج کی بات نہیں ہے، جتنا زمانہ بڑھے گا انسان کی نیاز کیا ہے یہ زمانے پہ واضح ہوگی، اور جتنی واضح ہوتی چلی جائے گی پھر بھی اسلام میں وہ پاور، وہ طاقت، وہ توانائی ہے کہ ان سب کی ضرورتوں کو بطرز احسن پورا کر سکے۔ شہید مطالعہ فرماتے کہ اسلام اس لیے باقی رہے گا کہ ہر زمانے میں تمام مذاہب سے زیادہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہوتا ہے کہ جو ضرورتوں کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ جینے کا حق بھی اسے ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے باؤس بولا، اللهم صل على محمد سبحان اللہ، سب سے زیادہ جینے کا حق بھی اسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گفتگو ہو چکی تھی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایک دوسری نیاز جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک دوسری جہت سے، کل کا زمانہ تھا کہ کل غلام بیچے جاتے تھے، بڑی تعداد میں استحصال ہوتا تھا انسانوں کا، اور حد یہ ہے کہ بشر بشر کو بیچتا تھا، انسان انسان کو بیچتا تھا، غلام بناتا تھا، کنیزوں بنائی جاتی تھی۔ یہ عجیب و غریب آفت، اس ٹائم اسلام آیا، اور آنے کے بعد اسلام نے ان غلاموں کو آزادی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی، یہ تفکر اسلام کی اپنی طاقت اور اپنی پاور ہے کہ سب سے جو طبقات پہلے آئے، ان پہلے طبقات آنے والوں میں ایک طبقہ جو تھا یہ غلاموں کا تھا، جنہیں وہ معاشرہ پیس رہا تھا، جنہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، جن کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جو حیوانوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کی آفاقیت کو دیکھا تو اسلام کی پناہ میں آئے۔ خوب، یہ کل کی بات ہے، لیکن آج غلامی نہیں ہے۔ آج اسلام کی کیوں ضرورت ہے؟ کل غلامی کی آزادی کے لیے تھا، لیکن آج کیا ضرورت ہے؟ تو صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر ذرا سا غور کریں تو جہاں پیش رفت اور شعبات میں ہوئی ہے، وہیں غلامی میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ وہیں خالی طریقہ بدلا ہے، کل غلام بیچے جاتے تھے، آج غلام بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ کل بیچے جاتے تھے، آج بنائے جاتے ہیں۔ کل جسموں کو اسیر کیا جاتا تھا، آج فکروں کو اسیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب فکروں کو اسیر کر لیا گیا، تو ایک جملہ یہاں پہ بڑا یہ قابل تفکر ہے کہ جب جسم اسیر ہوتا ہے انسان کا، تو جسم کو اسارت سے نکالنے کے لیے، قید سے چھڑانے کے لیے، اس بندھن کو توڑنے کے لیے انسان جستجو کرتا ہے، اس لیے کہ فکر آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم قیدی ہے، فکر آزاد ہے، لہذا انسان جد و جہد کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس قفس کو توڑ دیتا ہے، اور اپنی آزادی کے لیے چارہ جوئی کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ فکر آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہی فکر ہے، فرق ہے کل کی اور آج کی غلامی میں۔ کل فکر قید نہیں تھی، اجسام قید تھے، تو قیدی جد و جہد کے ساتھ اس قفس کو توڑ دے کر آزاد ہو جاتا تھا، لیکن آج افکار قید ہے، جسم آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جو استعمار ہے، بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے فکر کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ سوچیں گے اتنا ہی جو ہم کہیں، تمہیں اس سے زیادہ سوچنے کا حق ہی نہیں۔ اگر سوچو گے تو ہم تمہیں بیکورڈ کہیں گے، ہم تمہیں پسماندہ کہیں گے، ہم تمہیں پچھلے زمانے کا فرسودہ انسان اور افکار کا مالک کہیں گے، تو تم گھبرا کے خود۔ آج یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے اس دن عقیل صاحب بھی پڑھ رہے تھے کہ 14 سال کا بچہ جو ہوتا پڑھ رہا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، وہ اسے تانا دیتے ہیں کہ کیوں یہ شراب نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ بیکورڈ ہے۔ یہ تانو تشنی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں کی، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہ کیا، تو ہم تانا دے کے تمہیں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی جو تم سوچ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور جھوٹ کو اتنی بار میڈیا سے کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ صحیح سمجھ لیتے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز ایک سوال پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک جسم قید ہوتے ہیں تو انسان جست و خیز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں غلامی سے، لیکن جب اس کی فکر کو کیپچر کر لیا جائے، جب اس کو فکر کو مجروح کر دیا جائے، جب اس کو فکری اعتبار سے مفلوج کر دیا جائے، تو اصلاً وہ سوچتا ہی نہیں میں اس پستی سے نکلوں، میں اس پنجرے سے نکلوں، میں اس سے باہر آؤں، نہیں، وہ اسی کو اپنی قسمت قرار دیتا ہے۔
سبحان اللہ میں کیا کروں، میری قسمت یہی ہے. بس یہی بتانے کے لیے اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام اسی لیے آئے تھے کہ بتائیں کہ تمہاری قسمت یہ نہیں ہے، ہم نے تو صالحین کے لیے حکومت رکھی ہے. سبحان اللہ ہم نے صالحین کے لیے حکومت رکھی ہے، وارث صالحین ہے. یہ وہ ہے کہ یہ پستی وہ ہے جسے تم خود قسمت بنائے ہوئے ہو. سبحان اللہ. کل افراد کو غلامی میں لے جاتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس غلامی نے اتنی ترقی کی ہے، آج افراد کی بات نہیں ہے، حکومتیں غلامی میں جا رہی ہیں، مملکتیں غلامی میں جا رہے ہیں، ممالک غلامی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کیسے؟ اس کی بدترین اگر مثال دیکھیں تو سعودی عرب ہے. تیل اپنا ہے، قیمت وہ لگائیں گے. سبحان اللہ. حکومت اپنی ہے، حکم ان کا چلے گا. افراد اپنے ہیں، تعین وہ کریں گے کسے کہاں رہنا ہے. حد یہ کہ کرسی پہ کون بیٹھے گا اسے اختیار ہمارا نہیں، وہ جسے چاہے بٹھائے، جسے چاہے اٹھائے. اور یہ نہیں اٹھا دیا تو اب ایک ٹائم میں نہیں، جب چاہے بٹھائے، جب چاہے اٹھائے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ تحقیر، اللہ اکبر، کیسے کہتے ہیں کہ یہ کنٹری اور یہ ملک ایسا ہے جیسے ایک گائے ہوتی ہے، اسے دودھ دہا جاتا ہے جب تک کہ وہ استفادہ ہو رہا ہے، اس سے چارہ دیا جا رہا ہے. جب وہ اس لائق نہیں تو صدام کی طرح اس کا کام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکروں کو مجروح کر. سب کچھ ہے، مال اپنا ہے، ثروت اپنی ہے، تیل اپنا ہے، حکومت اپنی ہے، لیکن کچھ نہیں، استقلال نہیں ہے. جب استقلال نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غلام ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے غلامی ہو رہی ہے. بس یہی وہ چیز تھی کہ جو تاریخ میں ملی، اس سے پہلے فرعون نے کی اور فرعونہ یہ کرتے چلے آئے، لیکن اس دور میں بھی انبیاء کرام نے انہیں آزادی دلائی. اب دیکھیں، تاریخ ساز شخصیات انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے ان استحصال کو، اس امتوں کے استحصال کو روکا ہے اور آگے بڑھ کے آواز بلند کی ہے. ان بزدلوں کو جن کے جو اتنے گھبرا گئے، جن کی شخصیت کو اتنا مسل دیا گیا تھا کہ کوئی سر اٹھانے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا تھا، انہیں حوصلہ دیا، خود آگے بڑھ کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مظلوم کو حق دینے کا مطالبہ کیا. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ شیر دل افراد ہوتے ہیں. یہ اصفہان میں جب حملہ ہوا تو یہاں ایک بہت دلیر، شجاع اور بہادر گزرا ہے، لیکن جیسے ہی کہا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا کہ اس سے پہلے جب اصفہان پہ حملہ ہوا تو تم کہاں تھے جب اتنا استحصال ہوا یہاں کا؟ کہ حضور اس وقت میں تھا یہیں پہ، سب کچھ مظالم ہو رہے، تم کیوں نہیں بولے؟ کہ اس لیے کہ کل میرے سامنے کوئی چنگیز خان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے دیکھ کے میری غیرت بیدار ہوتی ہے. جب تجھے دیکھ کے میرا روحیہ زندہ ہوتا ہے تب میں شجاع بنتا ہوں. تو میں شجاع تھا پہلے بھی، لیکن کوئی ایسا جوہری نہیں تھا جو اسے جلا دیتا. تو انبیاء وہ جوہری تھے جو معاشرے میں غیرت دار تھے، ان کی غیرت کو بیدار کر کے انہیں وہ حوصلہ عطا کرتے جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو کل کی تاریخ میں بھی انبیاء کرام نے امتوں کو اسارت سے نکالا ہے، آج کی تاریخ میں بھی اسارت سے نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی تمام انبیاء کے کمالات کے خلاصے کا نام حسین ہے. اور سارا کمالات انبیاء حسین علیہ السلام ہے. اس لیے تمام انبیاء کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. اسی لیے سفینۃ النجاہ کی تعبیر اسی لیے نہیں ہے، جو تمام انبیاء کی تحریک تھی وہی یہ تحریک حسینی ہے. یہ تحریک حسینی الگ سے کوئی نہجت نہیں ہے، یہ وہی تسلسل انبیاء کی نہجت اور اسی کی تحریک کا ایک تسلسل ہے، یہ عزاداری اور یہ نہجت حسینی. ہم اسے نہجت حسینی اس لیے کہتے ہیں جیسے فقہ جعفری، جیسے فقہ کو امام صادق علیہ السلام نے عروج عطا کیا ہے، ویسے اس نہجت کو جو سرفرازی دی ہے امام حسین نے دی ہے، ورنہ ہے وہی نہجت انبیاء. وہی نہجت انبیاء ہے. جس طریقے سے انہوں نے بشر کی نجات کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس لیے امام حسین نے امت کی نجات کے لیے، اصلاح امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور امت کو، اجتماع کو، معاشرے کو اسارت سے نکالا ہے. اب یہ غلامی، اگر غلامی سے نکلنا ہے تو واحد راستہ حسینیت ہے.
सुभान अल्लाह। ये हम नहीं, हुर्रियत के बेताज बादशाह ऐसे हैं हुसैन कि अपने नहीं अगयार ने भी इनसे दर से हुर्रियत लिया है। हम अपनों की बात नहीं कर रहे हैं। इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम अगर कह रहे हैं कि मा हर्ष दारिमस मुहर्रम व सफरस, यानी ईरान का इनकलाब तुफैल है, आजादारी है हुसैन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी का सदका है, तुफैल है। लेकिन कब? जबकि इस तरीके से सिर्फ रस्मन नहीं, उस तहरीक के साथ आजादारी हो जैसे इमाम खुमैनी ने की थी। खूब, ये तो खैर चलो हमने अपने हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं। हम खुद अपने वतन की बात लें, जब महात्मा गांधी उठे और उन्होंने कहा कि मैं इसकी अंग्रेज की चुंगल से तुम्हें निजात दिलाऊं, कैसे? का उस नहजत के जरिए से जिसने इस्लाम की तकदीर को बदला, वो नहजत हुसैनी है। जब नहजत हुसैनी के को लेकर कदम उठाए तो वो बेदीन होते हुए भी कामयाब हो गए। क्यों? इसलिए कि ये तहरीक ऐसी है कि जो कल भी हुर्रियत दे रही थी, आज भी हुर्रियत बख्श है। ये आज भी हुर्रियत दे रही है। तो दर से अगर लेना है हुर्रियत का, तो ये दर हुसैन से मिलने वाला है। हुर किसे कहते हैं? रिवायात में बहुत सारे सिफात बयान हुए हैं, और करबला में आखिरी वक्त में इमाम हुसैन ने यही कहा था कि अगर तुम ना मुसलमान हो, ना क़यामत पे तुम्हारा अकीदा है, ना उससे खौफ खाते हो, फकूनु अहरारन फी दुनियाकुम, तुम अपनी दुनिया ही में हुर बन जाओ, आजाद बन जाओ। सुभान अल्लाह। ये दर से हुर्रियत जो सब ने लिया, तो हुर कहते किसे हैं? उसूल काफी की दूसरी जिल्द और 7वीं ये रिवायत इरशाद होता है मासूम से, इन्नल हुर्रा हुर्रुन अला जमी हवाले, हुर हुर होता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम अहवाल में। उससे फर्क नहीं पड़ता कब दौलत है कब नहीं है, कब ताज है कब नहीं है, कब मुसल्ले पे है कब तख्त पे है। इससे फर्क नहीं पड़ता कब जिंदान में है कब दरबार में है। इससे अल हुर्रा हुर्रुन अला जमी हवाले। इसके बाद फिर करते वो इन नाबत अलैहा सवरा, अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है। व इन तदाकत अलैहल मसाइबो लम तकसुर, और अगर उसके ऊपर मसाइब की बौछार होती है तो वो मसाइब उसे तोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। वो मसाइब के सामने से बुलंदाख्ता नहीं होता, चूर चूर नहीं होता। यही हमें तारीख बताती है कि जितने करबला में मसाइब बढ़ते जा रहे थे, चेहरा चमकता जा रहा, चमकता जा रहा। खुर वो होता है कि जब उस पर मुसीबतें आती है सब्र करते हैं, अगर मसाइब हुजूम कर ले तो उसे तोड़ नहीं पाते। यहाँ तक कि आगे रिवायत कहती है, इन ओसेरा वो कोहरा, अगरचे उसे असीर भी कर लिया जाए, उस पर कहर भी नाजिल कर दिया जाए, उसे सताया भी जाए, उससे मुसीबतें भी वारिद हो, फिर भी वो हुर हुर होता है। फिर वो हुर, आगे रिवायत कहती है, कमा यूसुफ सिद्दीकुल अमीन, जैसे यूसुफ सिद्दीक अमीन है, इनको ना कुएं की उस तारीकी ने नुकसान पहुंचाया, ना जिंदा ने नुकसान पहुंचाया, ना इल्जाम ने नुकसान पहुंचाया। यूसुफ कुएं में थे तब भी हुर, कैद खाने में थे तब भी हुर, इल्जाम लगाया गया तब भी हुर, हुर की हुर्रियत को नुकसान नहीं पहुंचा। बस यही तारीख है, करबला है। इमाम सैयद सज्जाद जब कुर्बानी दे रहे थे तब भी हुर, मसाइब में थे तब भी हुर। अब यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में है तब भी हुर, असीर है तब भी हुर, बेड़ियों में है तब भी हुर, खारजी होने का इल्जाम अगर है तब भी हुर। ये खानवादा तमाम अहवाल में हुर है। हाथ मिन्ना जिल्ला, इनसे जिल्लत बहुत दूर है। इसलिए कि ये हुर्रियत के वारिस हैं। ये ऐसे हुर हैं जो खुद भी हुर हैं, हुर्रियत बख्श भी है, हुर्रियत अता करने वाले भी हैं। ये हुर है। तो रिवायत बिल्कुल तदबीक कर रही है इसी के साथ कि ये ऐसे हुर है। सर कि गर्मी है, मैं भी ज्यादा गुफ्तगू तुलानी नहीं करना चाहता। ये हुर है, और ऐसे हुर हैं कि जो खुद भी हुर है, हुर्रियत बख्श भी है, दूसरों को भी हुर्रियत अता करते हैं। सुभान अल्लाह। अब खुद जालिम के दरबार में है, ज़ाहिर के कैदी है, असीर है, उधर तख्त है, सल्तनत है, सिपाही है, ताज है, ऐशो आराम है, लेकिन फिर भी उधर इस्तिराब है, इधर इत्मीनान है। उधर परेशानी है, इधर सब्र है। पूरी ताकत फिरौनी उस तरफ है,
لیکن جلوائے موسیٰ اس طرف ہے. سبحان اللہ. وہ طاقت فرعونی کے ساتھ جا بلب ہو رہا ہے. یہ اپنے آبا و اجداد کے احتشام کے ساتھ اطمینان سے کرے. سبحان اللہ. یہاں کوئی اضطراب نہیں ہے. جب اس نے افکار مردم کی افکار کو اشتباہ دیتے ہوئے غفلت میں ڈالتے ہوئے کہا کہ نام پوچھا پہلے، جب کہا بتایا کہ نام علی ہے، کیا علی کو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ یعنی یہاں پہ جبر والا مغالطہ، فکروں کو مجروح کرتے ہوئے، مفلوج کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے. اللہ نے قتل، یعنی یہ جو سب ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے. تو وہی چونکہ امام تیزارے وقت کا امام بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا سازش کے ساتھ بول رہا ہے، تو وہی اس کے اس جال کو خنثی کیا. کا قتل تیرے سپاہیوں نے کیا ہے، روح اللہ نے قبض کرائی ہے. سبحان اللہ. یہ جرم تیری طرف سے ہوا ہے. اب جیسے اس نے قتل کی دھمکی کی، کیا میرے جواب میں اس طریقے سے بول رہے ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی لیکن روک دیا. ایک جملہ کہا، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. سبحان اللہ. شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، تو ہمیں قتل کی دھمکی دیتا. یہ بس گفتگو تمام. یہ آخری جملہ عرض کرتے ہوئے، یہ اضطراب کیوں نہیں ہے، ادھر اضطراب کیوں ہے؟ وہ ایک قیدی کے بولنے سے اتنا بفر کیوں گیا؟ روایت کریے گلے کی رگیں پھول گئی، اپنے آپ پہ قابو کیوں بے قابو ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ ایک حسین تعبیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق پہ ہوتا ہے اسے حق قوت عطا کرتی ہے، سبحان اللہ. طاقت دیتا ہے اسے. جو ظلم ظالم ہوتا ہے ظلم اسے کمزور کرتا ہے. سبحان اللہ. اور سامنے کی مثال ہے، بالکل سامنے کی. ایک عالم نے اس کو تثبیت کیا اس مثال سے. ہم نے دیکھو کبھی جو باز ہوتا ہے جب وہ کسی اور پرندے کے بچے کو حملہ کر کے لے جا کے شکار کر لے جاتا ہے اور اس کی ماں جب آتی ہے تو اس پہ لپکتی ہے، لیکن یہ ڈر کے بھاگتا ہے. یہ تو بہت طاقتور ہے، یہ اسے بھی ایک پنجے سے گرا سکتے، لیکن بھاگ کیوں رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بہت قوی ہیکل چور ہے، وہ چوری کر رہا ہے. اس گھر میں اگر پتا بھی کھڑکا تو وہ ڈر جاتا ہے. کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ احساس جرم اسے کمزور کر رہا ہے. احساس جرم ہے جو اسے کمزور کر رہا ہے. وہ جو ہتھ کڑی بیڑی میں ہے وہ کیوں نہیں گھبرا رہا ہے؟ اس لیے کہ احساس حق ہے جو اسے طاقت و قوت دے رہا ہے. اسے طاقت اور اسے قوت دے رہا ہے. اس لیے جو حق پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ زندان میں ہو، چاہے وہ قید خانے میں ہو، چاہے وہ تختہ دار میں ہو، وہ ہمیشہ حر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ حق طاقت دے رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن جو اسیر ہوتے ہیں، اگر وہ تخت پہ بھی ہیں، تاج بھی ان کے ہاتھ اور قبضے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسیر ہے. سبحان اللہ. ظلم بتاتا ہے کہ تو کمزور ہے، تو غلط ہے. بس گفتگو تمام ہوئی. یہی وہ چیز تھی. لیکن ظاہر اس حسین کی نہجت سے وہی لے سکتا ہے کہ جو حر ہو. جو حر ہوتا ہے اس کے لیے امام حسین راستہ کھول دیتے ہیں، چاہے وہ کربلا میں حر ہو یا آج کا حر ہو. سبحان اللہ. جب اس دربار میں آئے اور ابن زیاد نے آنے کے بعد کوفے میں اعلان کیا اور کہا الحمدللہ الذی نصر امیر المومنین وقتل کذاب ابن الکذاب. جیسے کہا جملہ، مسجد بھری ہوئی تھی، چپ چاپ سن رہے تھے، لیکن ایک اور تھا، عبداللہ ابن عفیف اسدی. کھڑے ہو گئے دربار میں اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اے کذاب ابن کذاب، تو فرزند رسول کو قتل کرتا ہے اور انہیں کذاب ابن کذاب کہتا ہے. تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، تیرا امیر کذاب ہے. تو فرزند رسول کو قتل شہید کرنے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. پوری مسجد میں جیسے یہ آواز اٹھی، اب اس آواز کے ساتھ بہت سی آوازیں بلند ہوئی. اور جیسے ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ کوئی بول رہا، کون ہے؟ کہ نابینا صاحب. یہ کون؟ کہ جس نے ایک آنکھ اپنی صفین میں قربان کر دی اور ایک چمل میں، وہ صحابی. لیکن بولا اس لیے کہ اس حریت کے لیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آنکھیں ہوں. نہیں، اگر آنکھیں بھی نہیں ہیں تو پھر بھی حسین کی حمایت میں بولے. بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لیا گیا.
लेकिन फिर कहा जालिम ने नहीं, घर जाओ। जब वहाँ कबीले की वजह से उस तक नहीं पहुँच सके तो घर में गए, लेकिन कबीले ने साथ नहीं छोड़ा। कबीले आए और फौज में तसादुम हुआ, लेकिन लश्कर गालिब रहा, यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्ला बिन अफीफ के घर में दाखिल हो गए। अब ऐसा नहीं है, अली वाला शुजा भी होता है। करचे नाबिना थे, बेटी से कहा बेटी का बाबा दुश्मन घर में आ गए। ये बड़ा एक गैरतदार के लिए बहुत बड़ा मसला है कि उसके घर में नाम हो जाए। अल्लाह अकबर, बड़ा मसला था। है नबी शादियों पे क्या गुजरी हो, नबी शादियों पे क्या गुजरी हो। अब्दुल्ला इब्न अफीफ बहुत अफसोस हुआ कि मेरे घर में अल्लाह अकबर, लेकिन बेटी का घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। का बाबा दुश्मन आ गए हैं, घर में सिपाही आ गए हैं। का बेटी मेरी तलवार जरा मेरे हाथ में दो। मेरी तलवार यही था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग तो कर रहे थे, लेकिन जंग करते करते खेमे के करीब आने के बाद तकबीर कहते थे। क्यों तकबीर? ताकि बीवियों को ढारस रहे, अभी मैं जिंदा हूँ। का बेटी घबरा नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ घबराने की जरूरत नहीं, मेरी तलवार मुझे दे। बेटी ने तलवार दी, का बस मुझे बता दी रहना दुश्मन किस तरफ से हमला कर रहे हैं, किस तरफ है। बेटी बताती कि बाबा आप दाईं तरफ है, अब बाईं तरफ है, अब दाईं तरफ है। जमीन तंग कर दी उन सिपाहियों पर, और सिपाही आए। एक शेर के लिए काफी नहीं है, सिपाहियों की तादाद बढ़ती रही। मुहासरा तंग का बाबा चारों तरफ से घेर लिया गया। एक मर्तबा कहा, अरे अफसोस अगर मेरी आंखें सालिम होती तो मैं तुम पर जमीन को तंग कर देता। अल्लाह अकबर। अरे एक मर्तबा अरे गिरफ्तार करके ले जाया गया। बच्ची ने बाप को रसन बस्ता देखा, अरे सब्र न कर सकी। का बाबा ये वक्त मैं काश न देखती। मैं कहूँगा अरे बीबी, अरे तुमने सिर्फ बाप के हाथों को बंधा हुआ देखा है। हाय वो यतीम सकीना, अरे जिसके बाप के सर को जुदा कर। अल्लाह अकबर। अरे जैसे ले जाए गए, ले जाने के बाद लेकिन हुर होता है तमाम हालात में। एक मर्तबा कहा कि बताओ तुमने ये गुस्ताखी क्यों की? कहा मैंने सही कहा है, तू भी कज़्ज़ाब है, तेरा अमीर भी कज़्ज़ाब है। अल्लाह अकबर। का कुछ भी कहो तुम्हें शहीद जरूर किया जाएगा, कत्ल जरूर किया जाएगा। कहा हाँ मैं तो अल्लाह से बहुत दुआ करता था कि परवरदिगार जहां मेरी याद तेरी राह में गई है, मेरी जान भी चली जाती, ये जान सिफीन में कुर्बान हो जाती, ये जान जमन में कुर्बान हो जाती। मैं तो उस वक्त से दुआ कर रहा था, लेकिन अब मैं कम कम मायूस सा होने लगा था कि जब मैं आग दे चुका हूं, अब मैं कैसे जंग में जा सकता हूं। और मेरी दुआ थी कि जो बदतरीन है वो मुझे कत्ल करे। लेकिन अब जब तू मुझे कत्ल करने की बात कहता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में खुशहाली के साथ, परवरदिगार तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन बस एक जुमला इसी पे गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता था मेरी आंखें चली क्यों गई, मेरी आंखें चली क्यों गई। अब मुझे राज समझ में आया, अगर मेरी ये आंखें होती तो मैं कैसे नबीज़ादियों को बराए नज़र देखता। नबीज़ादों कशा कशा घुमाया जा रहा है। परवरदिगार तेरी हिकमत तू ही बेहतर जानता है। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद इन रोने वाली आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। जो परेशान है तो परेशानी को दूर फरमा, मकरूज़ ने कर्ज़ को अदा फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। पावत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जन्नतुल बक़ी में मज़ार मुक़द्दसा की तामीर के असबाब फराहम फरमा। पावत के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमा और मराज़ कराम को अपने खुसूसी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। जहाँ जहाँ भी ज़ालिमीन बरसर इक़्तिदार है, अगर वो लायक हिदायत उनकी हिदायत फरमा, वरना उनको नीस तो नाबूद फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब जिस हदफ के लिए यहाँ पे आए हैं, हमें उस हदफ में कामयाब व कामयान फरमा। और वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको बेहतर से बेहतर उलूम में आले मोहम्मद हासिल करने और उस पर अमल करने और उसको पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। और वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको ज़हूर इमाम ज़माना के लिए ज़मीना साज़ी करने की तौफीक अता फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ।